دیکھیں، میں ابھی ملا ہوں عمران خان صاحب سے اور بڑی تفصیلی ملاقات میری ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں ان کے فالوورز ہیں یہ پیغام دیا ہے کہ جیل میں آ کے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جو ویسے نہیں ملتا تھا۔ قرآن حکیم تقریباً ختم کر لیا انہوں نے انگلش ترجمے کے ساتھ، عمران خان صاحب نے قرآن حکیم اردو کی بجائے انگلش ترجمے، وہ کہتے ہیں کہ انگلش ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کتاب پڑھی ہے ابن خلدون کے بارے میں۔ تیسری کتاب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اور ان کے دور حکمرانی کے بارے میں پڑھی ہے۔ اور جو چوتھی کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، اور وہ جارج اوون کے 1984 اس کتاب کا نام ہے، 1984۔ اور پھر ایک اور جو کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ پاکستان کے حالات کے اوپر بڑی فٹ آتی ہے، اس کا نام ہے اینیمل فارم، کہ بندوں کو کس طرح سے جانوروں کی طرح فارم کے اندر قابو کر کے رکھا جاتا ہے۔ اور اس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے یہ تو بڑے تھوڑے دن ہوئے ہیں، اگر میری پوری زندگی بھی لگ جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کھڑا تھا، میں کھڑا ہوں، میں کھڑا رہوں گا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ پھر وہ جس سیل میں تھے اسی سیل میں ہیں، اور اس سیل کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں ساری۔ اس کے بعد آج وہاں ان کے کہنے پہ میں نے ایک درخواست تیار کی، درخواست پہ عمران خان صاحب نے دستخط کیے اور ہم نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو وہ دی ہے۔ ان کا حق ہے کہ جس جگہ سے ان کی ضمانتیں لگی ہوئی تھیں وہاں ان کو پیش کیا جائے۔ اب نہ ان کے پیش کرنے کی وجہ سے ان کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ، جس کے بارے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی تفصیل سے کہا ہے توشہ خانہ کے اوپر کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہر ملزم کا حق ہے، جو مرضی اس کے اوپر الزام ہو۔ پھر ہم نے وہ درخواست لکھ کے سپرنٹینڈنٹ کو ریسیو کروائی ہے۔ اس درخواست میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کی تاریخیں ہیں یا ضمانتیں ہیں وہاں ان کو پیش ہونے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے۔ ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے عدالتوں سے بھی دور رکھا جا رہا ہے، جو صریح خلاف ورزی ہے آئین کی اور قانون کی۔ میں نے کور کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے اور جو پارٹی کے اور لیگل ہماری ٹیم کے جو ساری سٹرگل ہے اس کے بارے میں نے ان کو اس سے آگاہ کیا۔ ان کے پاس کوئی انفارمیشن کا ذریعہ اندر موجود نہیں ہے، اس لیے تفصیلی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے مختلف چیزیں جو تھی وہ جاننا چاہیں جو میں نے ان کو بتائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کے لوگ ہیں جس طرح سے انہوں نے یوم آزادی پہ اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یوم آزادی پہ جس طرح سے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے سب کے لیے شاباش کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو میں ایک صحیح معنوں میں، یہ جس طرح 15 مہینے کے مذاق آپ نے دیکھ لیا، اس مذاق کے نتائج آپ سارے بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں، جو ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی تھی، تو 15 مہینے والی جمہوریت نہیں، اصلی جو جمہوریت جو آئین میں لکھی ہوئی ہے، جو طرز حکمرانی ہے پاکستان کا، اور آئین کے تحت اس جو جمہوریت ہے اس کی بحالی کی جد و جہد ہے، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی ہے، جو بالکل درست کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ جن مشکلات اور مصائب کا شکار ہوئے ہیں ان پہ ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان تحریک انصاف ان سارے مشکلات کا اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں لوگوں کی اور مسائل جو پیدا کیے گئے 15 مہینے کے اندر، اور جس طرح سے مہنگائی آئی ہے، لوگ روٹی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سب پہ ہماری نظر ہے۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ 90 روز میں الیکشن منعقد کروانے کے لیے فوری طور پہ کور کمیٹی نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا فوری طور پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ نامہ جاری کیا وزارت قانون و انصاف نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ NOC دے رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے چیئرمین PTI کے سائفر کیس میں ٹرائل کا اٹک جیل میں ہونے پہ۔ اس NOC کو جواز بنا کے جو فاضل جج صاحب ہیں ڈیزگنیٹڈ کورٹ کے،
وہ چلے گئے اگلے روز اور وہاں پہ انہوں نے جیل میں سماعت کی۔ اس حوالے سے قانونی نکات اٹھائے ہم نے ریٹ پٹیشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پہلا سوال اس میں یہ اٹھا کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ حکم نامہ تو نہیں ہے، وزارت قانون سے یہ NOC کس قانون کے تحت مانگا گیا، قانون اس پہ خاموش ہے۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جی اب یہ حکم نامہ تصور کیا جائے اور آپ ٹرائل دوسرے صوبے میں لے جائیں۔ اٹک پنجاب میں فال کرتا ہے اور اسلام آباد سے پنجاب میں ٹرائل صرف ایک ہی اختیار ہے آرٹیکل 186A کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے وزارت قانون کے نام پہ وفاقی حکومت نے جو ہے ایکسرسائز کر لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ٹرائل جو کہ اسلام آباد کے ہیں وہ اگر صوبہ پنجاب میں ان کا انعقاد ہوتا ہے تو قانونی طور پر پنجاب میں کیے گئے ٹرائل کی اپیلیں ریویژن تمام جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دائر ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جوریسڈکشن ہے اس کو بھی سیبوٹاج کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اختیار قانون میں دفعہ 9 ضابطۂ فوجداری کے تحت پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو مجاز عدالت ہیں جہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں اس کی کنسنٹ لی جا چکی ہو۔ اس کیس میں نہ کوئی کنسنٹ لی گئی، کیونکہ کل ہی میں متعلقہ فاضل جج صاحب کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ان سے کوئی کنسنٹ نہیں لی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد کا یا وزارت داخلہ کا ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا جس میں ان کو کہا گیا ہو کہ آپ ٹرائل وہاں پہ کریں۔ چوتھی اس میں امر یہ تھا کہ اسی جج صاحب نے جو ٹرائل جج صاحب ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، جوڈیشل ایک آرڈر تھا اور وہ میں نے کاپی لگائی تھی جس میں جیل حکام کو ہدایت کی گئی تھی کہ 30 تاریخ کو عدالت میں پیش کریں۔ وہ حکم نامہ نہ کسی اوپر کی عدالت نے سیٹیسفائڈ کیا، نہ اسی جج صاحب نے ریویو کیا، اور اس ایگزیکٹو حکم نامے کی بنیاد پہ اس جوڈیشل آرڈر کو اوور رائڈ کرتے ہوئے یہ جو ٹرائل ہیں اس کے لیے جج صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے۔ یہاں پہ دو اور بھی قانونی نکات ہم نے اٹھائے۔ یہ جو جج صاحب ہیں یہ ATC جج 1 ہیں اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت یا ہائی کورٹ کا جج یا پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں وہ ATC کورٹ کا جج بن سکتا ہے۔ یہاں پہ سائفر کے لیے جس جج صاحب کو انہوں نے مقرر کرنا تھا وزارت قانون نے، وہ مجسٹریٹ کی تعریف میں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سیشن جج کو مجسٹریٹ بنا دیا اپنے حکم نامے میں، اور یہ 15 دن پہلے ایک اور جج صاحب تھے اس جج صاحب کو ہٹا کے انہوں نے ان کو لگا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے چیلنج کی۔ اس سب کے پیچھے یہی ایک محرک ہے، جب توشاخانہ میں چیئرمین PTI کی اپیل سسپینڈ ہوئی تو قانوناً ان کو جو ہے اٹک جیل میں مزید نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب اٹک جیل میں مزید رکھنے کی